الخیر بیت المال کی جو بنا ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ حکم خداوندی کے عین مطابق ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جن آیات کو بطور تلاوت اور تذکیر پیش کیا، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرے میں امت مسلمہ کو یہ احکامات جاری کیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے سود کے خاتمے کا اعلان فرمایا ہے کہ سود کی مٹ مار دی جائے، اس کی جڑوں کو نکال باہر کیا جائے اور معاشرے اور سماج کو سود سے پاک کیا جائے۔ اس کی حرمت خدا کی کتاب میں واضح طور پر ہے، اور یہ کہ بے کو، تجارت کو فروغ دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ معیشت جو اسلامی معیشت ہے، یہ اس کی روح ہے۔ اسلامی قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح طور پر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ہم نے تمہیں زمین میں تمکن بخشا ہے، یعنی انسانوں کو زمین میں استقرار اور زندگی کا جو استحکام بخشا ہے، تو وہ معیشت کی وجہ سے۔ اگر آدمی معیشت کے اصول و ضوابط سے ناواقف ہو تو پھر وہ اس کی زندگی فساد کا شکار ہو جائے گی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں تم کو تمکن بخشا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے زمین میں تمہاری معیشتیں رکھ دی۔ اب یہ معیشتیں کیسی ہوں، اس کا تعلق دراصل اس میں پیغمبروں نے پوری سیرت اور پورا پیغام اس کے تعلق سے دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اسلام کے معاشی نظام میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کے معاشی نظام کا جو دل ہے وہ تجارت ہے۔ اسلام نے تجارت کو بہت فروغ دیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی نظام معیشت کا تعلق ہمارے اعتقاد، ہمارے ایمان اور ہمارے پورے امور تعبدی سے، یعنی اسلام نے عبادات کا جو ہمیں بہترین نظام بخشا ہے، جو روحانی اور تزکیے کا جو پروگرام بخشا ہے، اگر اس میں معاشی نظام کی اصلاح نہ ہو تو یہ پورا نظام جو ہے قرآن و سنت کی روح سے یہ بالکل لا حاصل نظام ہے کہ جس کی برکتوں سے انسان پوری طرح فیضیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری نمازیں ہیں، ہماری زکوٰۃ ہیں، ہمارا حج ہے، ہماری پوری معاشی زندگی ہے، اگر وہ سود کی لعنت سے پاک نہیں ہے اور اس میں معیشت حلال نہیں ہے اور اسلامی قدروں کا اس میں لحاظ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادیت کا بھی اور اجتماعیت کا بھی تزکیہ نہیں کر سکتے۔ تو تزکیہ نفس کا تعلق اور تزکیہ عمل کا تعلق یہ دراصل اس بات سے بہت گہرا اس کا تعلق ہے کہ ہم نے معیشت کو کتنا پاک صاف بنانے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ سود باقی ہے اسے چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو مکمل طور سے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ آپ مفسرین کو دیکھیے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سماج میں جتنے کبائر پائے جاتے ہیں، کسی کبائر کے خلاف اللہ کی کتاب میں اعلان جنگ نہیں ہے، اس کی اصلاح کے مختلف تدابیر ہیں۔ لیکن سودی معیشت اگر امت مسلمہ میں موجود ہے تو اس امت کے ایسے لوگ جو اس کے حامل ہیں، ان کے خلاف سب سے پہلے تلوار کا استعمال کیا جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک اسلامی نے دین کے جس جامع تصور کو پیش کیا، اس جامع تصور کو زمین پر شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے تحریک نے مختلف جو ہے تدابیر اور مختلف حکمت عملی اختیار کی، اور انہی میں سے اسلامی نظام معیشت کے ایک، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ونڈو کے طور پر، ہم نے اس بلا سودی اسکیم کو شروع کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس شہر اورنگ آباد میں اس سال انشاءاللہ ہم 100 کروڑ تک بلا سودی ٹرانزیکشن کو پہنچیں گے۔ یہ سال جو ہمارا 2022-23 ہے، یہ اس اعتبار سے تاریخی سال ہوگا کہ اورنگ آباد شہر کی جو معیشت ہے، اس معیشت میں ہم نے گویا 100 کروڑ کا ایک ہدف مکمل کیا، جس کے ذریعے ہم نے یہاں کی معیشت کو سود کی لعنت سے پاک کرنے کی کوشش کی۔ بلا شبہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور تحریک اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے اس امانت کے لیے جو ہے اہل قرار دیا کہ وہ تحریک اس نظام کو لے کر چلیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں پورے ملک اور پورے سماج کو
جو ہے سود کی لعنتوں سے پاک کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اس کی صلاحیت بخشیں، اور ہمارے کیڈر میں وہ ایفیشنسی اور وہ ایبلٹی اللہ تعالیٰ جو ہے ودیت فرمائیں کہ جس کے ذریعے سے وہ سماج کو ایک پاکیزہ معیشت دے سکے، اور یہ متبادل معیشت انشاءاللہ ملک عزیز کے لیے دعوت کا ایک عملی نمونہ ہوگا۔ ہمارا یہ جو الخیر کا سیٹ اپ ہے تو مہاراشٹر میں تو یہ پہلا تجربہ تھا۔ ہمارے چاچا اکبر چاچا یہاں موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ سلیم الدین ہاشمی صاحب ہیں، ہمارے انوار حسین صاحب ہیں، یہ اس کے وہ فاؤنڈیشن اسٹور ہیں جنہوں نے اول روز سے اس پہ کام کیا، اور بہت مشتاق فاروق صاحب بہت چھوٹے سے حصے میں اس کو انہوں نے کیا تھا، اور الحمدللہ اس کے بعد یہ ترقی کرتا ہوا اب یہ یہاں تک پہنچا ہے، اور الحمدللہ اب اس کی پورے اثرات پورے مہاراشٹر میں کئی مقامات پر میرے خیال سے 30 کے قریب 32 جو اس طرح کے یونٹس پورے مہاراشٹر میں چل رہے ہیں، اس طرز پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ جو الخیر بیت المال ہے، اس کے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں چلی گئی ہے۔ تقریباً ہم 300 سے زائد ہر مہینے لون جو ہے لوگوں کو دیتے ہیں، جن کی مجموعی جو رقم ہوتی ہے وہ 1 کروڑ کے آس پاس ہوتی ہے۔ 1 کروڑ لون جو ہے ہر مہینے میں دیے جاتے ہیں، اور 4-5% سروس چارج سے شروع کیا تھا، لیکن اب یہ 1% پر آ گئے ہیں، اور 1% پر آنے کے بعد بھی ہمارا حالانکہ خرچ اچھا خاصا بڑا ہے اس کا سیٹ اپ کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود وہ سب اسی سے 1% میں سب فلفل ہو جاتا ہے۔ 1% میں شریعہ آڈٹ بھی اس کا ہوا ہے، اس میں بھی الحمدللہ اچھے استحسان کی نظر سے اس کو دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ڈپارٹمنٹل لاز ہیں، بائی لاز ہیں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے، ان کے فلفل کرنے کے معاملے میں بھی الخیر نے پوری طرح سے باریکی کے ساتھ ان کو سمجھا بھی ہے، اور ہمارے لوگ اس کے سلسلے میں بھی پورا خیال رکھ کر کے ان کو بھی برتنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور وہاں سے بھی جو لوگ اس کے معائنے کے لیے آتے ہیں ان کی طرف سے بھی ہم کو بہت اچھی گریڈنگ اس سلسلے میں وہاں سے بھی حاصل ہے، اطمینان کا اظہار اس حوالے سے کیا جاتا ہے۔ بڑی نیوز بھی اس کی ایک مرتبہ نیشنل میڈیا میں بنی ہے الحمدللہ، کہ اس طرح کا بھی تجربہ لوگ کر رہے ہیں اور کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ غیر مسلم حضرات بھی ہمارے اس الخیر سے لون لینے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ ان کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ کہیں سے بلا بیاض جو ہے کوئی سود کے بغیر قرض مل بھی سکتا ہے، ایسے کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ آتے ہیں اور اس طرح اس سے استفادہ کرتے ہیں تو بہت پازیٹیو پیغام اس کے ساتھ وہ لے کر کے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بہت سارے عزائم ہمارے ہیں، اس کو بھی پورا کریں گے، اور بہت اطمینان کے ساتھ بہت اسموتھلی لوگ جو ہے پوری فنکشنیں اس کے انجام دے رہے ہیں۔ تو ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں اس موقع پر کہ آپ بھی کلمات خیر سے اس موقع پر ہمارے چیئرمین جو ہے حافظ حبیب اللہ صاحب، مینیجر جی یہ کاپی آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ خبیر صاحب نے تو ہماری ساری تفصیلات رکھ دی ہے، چند میں آپ کو فگرز کے اندر آپ کی اس کی پروگریس رپورٹ 30/11/2022 تک آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا الحمدللہ شیئر کیپٹل ہے 2,27,00,000 روپے، اور نیو اکاؤنٹ جو ابھی تک ہمارے پاس ٹوٹل اکاؤنٹ اوپن ہوئے 12,127۔ ٹوٹل ڈپازٹ ہمارے پاس 10,51,70,368 ہے، اور لون منتھلی جو ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے 380 لوگ افراد میں تقسیم ہو رہا ہے۔ منتھلی لون ایشو جو ہو رہا ہے وہ 1,80,00,000 روپے ہر منتھ ہم افراد میں تقسیم کر رہے ہیں، اور ہمارا جو منتھلی ٹرن اوور ہے 7,83,60,695۔ ایسا انشاءاللہ ہمارا جو یہ ٹارگٹ ہے 100 کروڑ تک انشاءاللہ یہ سال ہمارا ٹرن اوور کراس کریں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امیر جماعت اور آپ کے درمیان بہت زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ اس اہم پروجیکٹ کے سلسلے میں ہم ضرور محترم امیر جماعت سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے۔ البتہ 2 ہی باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی جس نظریے کی حامل ہے تو اس کے بہت سارے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جو بات ہماری تقریروں میں ہماری تذکیروں میں پیش کی جاتی ہے اس کے کچھ عملی ماڈلز ہم ادارے قائم کر کے
اور عوام کی زندگی میں خوشحالی لا کر ہم نے اس کے ماڈلز پیش کرنے چاہیے. تو الحمدللہ بلا سودی نظام کو ہم قائم بھی کرنا چاہتے ہیں، اور سودی نظام کو ہم موجودہ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اکنامکل انجسٹس جسے کہا جاتا ہے، ایک طرح کا استحصال ہو رہا ہے، اور کئی طرح کی خرابیاں ہیں، انفلیشن ہے اور کئی طرح کی چیزیں ہیں. تو مین جو وجہ ہم سمجھتے ہیں وہ یہاں کا سودی نظام ہے، اور انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بلا سودی نظام کو بہت مستحکم ہونا چاہیے. تو یہ انیشیٹو ہمارے آئیڈیالوجی کا تقاضا ہے، ہمارے نظریے کا تقاضا ہے. تو بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ یہ ادارہ بہت مستحکم بھی ہو رہا ہے، اور آگے ہمارا ویژن بھی بہت اچھا ہے. ہم اس کو اور ڈیولپ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. دوسری اور آخری بات اس موقع پر یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انیشیٹو ہم لوگوں نے لیا ہے، تو اس کی بہت ساری نزاکتیں بھی ہیں اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے. تو ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، اور ہمیں مستقل اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے مستقل اللہ تعالیٰ سے مدد و استعانت بھی طلب کرنی چاہیے کہ ہر وقت اس میں خیر کا پہلو غالب رہے، اس میں اس کی ترقی ہوتی رہے، اور یہ زیادہ پرفیکٹ انداز میں یہ کام کر سکے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم باصلاحیت افراد کو اس میں شامل کریں، اور اس میں نئے نئے جو آئیڈیاز ہیں جو اس وقت پورے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی جس پر کام ہو رہا ہے، ان تمام آئیڈیاز پر مستقل ریسرچ ہوتا رہے کہ سب سے زیادہ وائبل، سب سے زیادہ پروڈکٹیو، سب سے زیادہ سسٹینیبل پائیدار ماڈل کیا ہو سکتا ہے اس طرح کی سوسائٹیز کے لیے. تو اس کے لیے اجتہاد کی قوت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. جس دن ہم اجتہاد کے دروازے کو بند کر دیں گے تو ہم منجمد ہو جائیں گے، ہم بہت کلوزڈ ہو جائیں گے. تو بہت اوپن مائنڈ کے ساتھ باصلاحیت افراد کو لے کر ان پر اعتماد کر کے ایک اچھی فضا بناتے ہوئے ہمیں نئے آئیڈیاز پر بھی کام کرنا ہوگا. اس لیے کہ بہت چیلنجنگ یہ ٹاسک ہے جس پر ہم سب لوگوں نے الحمدللہ قدم بھی رکھا ہے، اور بہت ریمارکیبل اب تک کا ہمارا اچیومنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے اگر ہم مزید اور غور و فکر کا اپنا دائرہ بڑھائیں اور بہت سارے رسک لیں اور کیلکولیٹڈ رسک بھی لیں اور اس کے ساتھ ان چیزوں کو ہم آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ ادارہ اور بھی مستحکم ہوگا. ہم سب لوگ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کام لے رہا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ آئندہ آنے والے 4 سالوں کے اندر ہم 40 سوسائٹیز اس مہاراشٹرا کے اندر بہت سسٹینیبل سوسائٹیز انشاءاللہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی مدد فرمائے اور ہماری ان کوششوں کو شرف قبولیت بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ میرا محترم رضوان الرحمان خان صاحب امیر ہے، ان کا استقبال. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج یہاں حاضر ہونے اور الخیر کی کارکردگی کی تفصیلات معلوم کرنے کا موقع ملا اور تفصیلات جان کر بے انتہا خوشی ہوئی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی اس کے قیام میں اور بعد میں اس کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے، محترم اکبر صاحب، ہاشمی صاحب، فاروق صاحب اور دیگر سبھی لوگ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، اس ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائے، اور باقی لوگوں کو بھی اور تیزی سے اسے ترقی دلانے کی صلاحیت اور مواقع نصیب فرمائے. یہ بات ہمارے سامنے اچھی طرح واضح رہنی چاہیے کہ یہ جو کام ہے یہ اقامت دین کی ہماری اصل تحریک کا ایک اہم حصہ ہے، جز ہے.
یہ بحثیں عام طور پر ہمارے درمیان ہوتی رہتی ہیں کہ خدمت خلق کے کام، ادارے، ان سب کا اقامت دین کے کام سے کیا تعلق ہے. تو اقامت دین کا کام اس ملک میں اس وقت جس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں کی رائے اسلام کے حق میں بنے، اور لوگوں کی رائے اسلام کے حق میں بنانے کے لیے جہاں قولی دعوت کی ضرورت ہے کہ آپ زبان سے اسلام پیش کریں، وہیں عملی شہادت کی بھی ضرورت ہے کہ اسلام کے عملی نمونے، اسلام کے ماڈل، جیسا کہ ضمیر قادری صاحب نے بیان فرمایا، وہ لوگوں کے سامنے آئیں. اس کے لیے جو کچھ کوشش ممکن ہے وہ کوشش کی جائے. تو یہ دونوں چیزیں مل کر ہی لوگوں کی رائے بنے گی، اور اسی کے نتیجے میں آپ اقامت دین کی منزل کے سمت آگے بڑھیں گے. تو اس کام کو ہمیں صرف خدمت خلق کا کام نہیں سمجھنا چاہیے. یقیناً لوگوں کی خدمت بھی ایک مقصد ہے. اس کام کو صرف مسلمانوں کو سود سے بچانے کا کام نہیں سمجھنا چاہیے، وہ بھی اس کام کا ایک اہم مقصد ہے. لیکن سب سے اہم مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم اسلام کی عملی شہادت چاہتے ہیں. اسلام کے نمونے، اسلام کے پریکٹیکل ماڈلز لوگوں کے سامنے آئے، یہ ہمارا سب سے اہم مقصد ہے. لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خاص طور پر متوجہ رہنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 3 اہم کام اس حوالے سے کرنے کی ضرورت ہے، 3 اہم باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس ادارے کے کارکنان، جو لوگ بھی اس سے وابستہ ہیں، جو روزانہ لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، سماج سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کے سامنے صرف اس ادارے کو چلانا یا اس کے ذریعے عوام کی خدمت یہی نہ ہو، بلکہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک عملی ماڈل لوگوں کے سامنے آئے تو اسلامی معیشت کیا ہے، سود کا اسلام میں کیا مقام ہے، اسلام سود سے پاک معیشت کو کیوں ضروری قرار دیتا ہے، اس کو کیوں اہمیت دیتا ہے، یہ سب باتیں لوگوں کو سمجھائیں، اویئرنیس پیدا کریں. تو ہمارا یہ ادارہ صرف قرضے بانٹنے والا ادارہ نہ ہو، بلکہ لوگوں کے اندر سود سے پاک معیشت کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنے والا ادارہ، اس کے تعلق سے پورے سماج کو بیدار کرنے والا ادارہ بھی بنے. تو اس طرف ہم کو آگے بڑھنا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر ہم اس کو اسلام کی عملی شہادت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ یہ جو اسلامی معیشت کے اور اسلامک فائنانس کے جو بنیادی پروڈکٹس ہیں، اس کی جو اصل اساسیات ہیں، مشارکہ اور مضاربہ، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں. یہ بات جو لوگ اکنامکس، فائنانس وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مرابحہ اور سروس چارج وغیرہ یہ سب بہرحال ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے، یہ اصل اسلامک فائنانس نہیں ہے. اسلامک فائنانس اور اسلامی معیشت کا جو خواب ہم دنیا کو دکھاتے ہیں وہ تو ایکویٹی بیسڈ فائنانس ہے، جس میں مشارکہ اور مضاربہ کا بہت کلیدی کردار ہے. تو ہم ایک ایسے فائنینشیل سسٹم کو اس ملک میں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، اس کی ترقی چاہتے ہیں جس کی اصل بنیاد مشارکت اور مضاربت ہو. تو ظاہر ہے اس میں جو چیلنجز ہیں وہ تو ہیں، لیکن جیسا کہ ضمیر صاحب نے بتایا، ہم کو کریٹیولی سوچنا چاہیے، ایسے آئیڈیاز جنریٹ کرنا چاہیے جس کے ذریعے اس اصل اسلامی معیشت کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں، اس کا نمونہ دنیا کے سامنے لا سکیں. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات جو میں نے سوال کے ذریعے بھی جاننے کی کوشش کی کہ اگر آپ اس کو اسلام کے معاشی نظام کا عملی ماڈل بنانا چاہتے ہیں، عملی شہادت اس کے ذریعے چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس کے استفادہ کنندگان میں بڑی تعداد ہمارے برادران وطن کی، غیر مسلموں کی ہو. ان سب باتوں کی طرف میں سہولت کو بھی متوجہ کرتا رہتا ہوں، کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. اور یہاں بھی میں آپ کی توجہ اسی کی سمت دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے استفادہ کرنے والوں میں کم از کم 30%، 25% تعداد غیر مسلموں کی ہونی چاہیے، برادران وطن کی ہونی چاہیے. اسی کے نتیجے میں اسلامی معیشت کا، اس کی برکتوں کا، اس کے فائدوں کا وسیع تعارف اس ملک میں ہوگا، اور اسی کے نتیجے میں اسلام کی عملی شہادت ہوگی. تو یہ 3 گزارشات میں اس موقع پر ریلیونٹ سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائیں اور اپنی کوششوں کو اور بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے، ہمارے ذہن کھولے، بہتر آئیڈیاز سے ہم کو نوازے اور ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کی طاقت عطا فرمائے.